بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں اور اہم ترین معلومات آپ کے لیے۔ فائنل راؤنڈ، بلکہ کہنا چاہیے آخری 3-4 بالیں رہ گئی ہیں، آخری اوور بھی نہیں، آخری اوور کا بھی 4 بال باقی ہیں، 4 دن آپ کہہ لیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اسی میں سب کچھ ہونا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ آخری بال تک یہ میچ نہ جائے اور آخری بال سے پہلے ہی یہ میچ ختم کر دیا جائے اور کیوس جو ہے ملک میں وہ ختم ہو جائے۔ اہم ترین رابطے ہوئے ہیں، اہم ترین ٹیلی فونک رابطے، ملاقاتیں، اور کچھ آپ تک پہنچ گئی ہیں، کچھ میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، اور بیک ڈور چینلز پہ کیا ہو رہا ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ تصویریں آپ نے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب زرداری صاحب سے ملے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، پھر وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مشاورتی اجلاس ہوا، اہم ترین مشاورتی اجلاس، جس میں اسحاق ڈار صاحب، خواجہ آصف صاحب، ایاز صادق صاحب متحرک نظر آئے، اور ایوان صدر گئے اسحاق ڈار صاحب، وزیر خزانہ اور نواز شریف صاحب کے انتہائی معتمد اور سمجھی اور خاص، ان کے خاص ہیں جی شریف فیملی کے، جہاں بھی کوئی چیز فیملی سے باہر نہ نکلے اور نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی اور ان سے باہر نہ جائے، تو پھر اسحاق ڈار صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے، کیونکہ وہ قابل اعتماد ہے اور وہ جو بات بھی کریں گے وہ بات باہر نہیں نکلے گی اور کسی اور تک نہیں جائے گی۔ اس لیے نواز شریف صاحب نے کوئی رسک نہیں لیا کہ کسی اور پہ انحصار کیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ میں پھر آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس کی ریزن ہے کہ کچھ نواز شریف صاحب کے پاس بھی کچھ ایسے سکے ہیں جن کو میں کھوٹا تو نہیں کہوں گا، لیکن ایسے سکے ہیں جو دو رخی سکے ہیں، بلکہ سہ رخی سکے ہیں، اور نواز شریف صاحب ان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن وہ ان سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور اس کی ریزن بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بہرحال کچھ ایسے سہ رخی سکوں کا بھی نواز شریف صاحب کو علم ہے، اس لیے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو خاص طور پہ میدان میں اتارا اور ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ آرمی چیف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ باجوہ صاحب کا جانے کا ابھی بھی کوئی موڈ نہیں ہے، ان کا دل نہیں کر رہا کہ وہ چلے جائیں، وہ کوششیں کر رہے ہیں اور ان کی کوششیں ہیں کہ وہ رکے رہیں، اور وہ کوششیں ڈائریکٹ نہیں کر رہے، انڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ انڈائریکٹ کوششیں، کبھی اے نے کہہ دیا، کبھی بی نے کہہ دیا، کبھی سی نے کہہ دیا، وہ اپنی زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جو سہ رخی سکے ہیں وہ کافی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ سہ رخی سکے جو ہیں یہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں، یہ مسلم لیگ نواز میں بھی ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، جو کم از کم اپنی پارٹیز پالیسیز کو لے کے آگے نہیں بڑھتے، بلکہ اپنی ذاتی مفادات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور چونکہ ان کو ٹاسک دیا گیا اور ٹاسک دیا گیا یہی کہ آپ ذرا لابنگ کریں، آپ ان کو لابسٹ سمجھ لیں، اور ان کو اس کا فائدہ کیا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ خاص فائدہ ہوگا۔ اس کی ریزن ہے کہ اس وقت ماحول جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک نقطے پر سب کا اتفاق ہے، وہ نواز شریف ہیں، عمران خان ہیں، زرداری صاحب ہیں، مولانا ہیں، یہ 3-4 پلیئر ہیں، باقی سب پھر نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یہ مین پلیئرز ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ باجوہ صاحب کو جانا چاہیے، اور ان کے ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں، کوئی امکان نہیں، اور اگر کوئی ایسا جواز ہے بھی تو اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ اور آپس کے معاملات جو ہیں، پولیٹیکل پلیئرز آپس کے معاملات ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں، اور انتخابات کروانے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے، اور فری اینڈ فیئر جسٹس سسٹم ہم آپس میں طے کر لیں گے، لیکن ان کو نہ کھیلنے دیں جو ساروں کو کھلاتے رہیں پچھلے 6 سال، اور کسی کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی۔ اور اسی لیے نواز شریف صاحب، کیونکہ ایک چیز آپ کو بتا دوں تھوڑا سا ان ڈیٹیل، اس کی وجہ ہے کہ جب دھرنا آیا عمران خان صاحب کا، غور سے سننے والی بات ہے، یہ اس پہ باقاعدہ طور پہ اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی باتیں ہوئیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہوئیں، نون لیگ کے اندر بھی باتیں ہوئیں، کہ جب دھرنا آیا عمران خان صاحب کا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ صرف ایک کور کمانڈر تھے جو کہ اس دھرنے کی مخالفت کر رہے تھے عمران خان صاحب کے، اور وہ تھے ہمارے باجوہ صاحب، اور وہیں سے انہوں نے اپنی جگہ بنائی، اور اس کے بعد جتنے بھی نواز شریف صاحب کے قریب لوگ تھے
करीब लोग थे जितने भी, उनके साथ उन्होंने राह रस्म बढ़ाए, और राह रस्म बढ़ाए सुसर के जरिए, जनरल एजाज साहब के जरिए, रिटायर्ड जो है मेजर जनरल, उनके जरिए उन्होंने रवाबत बढ़ाए। और फिर जहाँ जहाँ ताल्लुक था, इसहाक डार साहब बड़े इंपॉर्टेंट थे नवाज शरीफ साहब के लिए, और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब थे, तो सबसे पहले उन्होंने बड़ी इमाम के साथ मामलात अपने ताल्लुकात बढ़ाए। और इसहाक डार साहब चूँकि वहाँ पे मुसलसल आना जाना था, और अफसार आलम साहब भी जाते थे, तो लिहाजा वहाँ पे सबसे पहले उन ऐसे तमाम अनासर के साथ ताल्लुकात उन्होंने इस्तवार किए। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, और इस तरीके से शुजात अजीम साहब भी थे। तो इस तरीके से उन्होंने बाकायदा तौर पे लॉबिंग की, और लॉबिंग करके वो राहील शरीफ साहब की बात नहीं मानी गई, और नवाज शरीफ साहब ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी रिकमेंडेशंस को नहीं माना, और उन्होंने जनरल बाजवा साहब को आर्मी चीफ बना दिया था। जब वो आ गए तो उसके बाद लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? लड़ाई शुरू होती है ट्वीट की वापसी से। जब ट्वीट वापस हो गई, मशहूर और मारूफ ट्वीट जो थी वो जब वापस हुई, तो उसके बाद मामलात ख़राब हो गए। और फिर कुछ तस्वीर थी मुलाकातों की, वहाँ पे भी बाजवा साहब नाराज़ हुए। और जब ट्वीट की वापसी हुई, और ट्वीट की वापसी के बाद जो कैंपेन चली, और उसको उन्होंने कहा कि ये मुझे जिच किया गया, लिहाजा उसके बाद फिर उनके नवाज शरीफ साहब के साथ मामलात ख़राब हो गए। और फिर आ गया पनामा, और पनामा में उन्होंने किसी किस्म की सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, और पनामा के नतीजे में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। और फिर यहाँ तक सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद ये पहला टेन्योर जो है इसी तरीके से चलता रहा। उसके बाद ये हुआ कि अब आ गई एक्सटेंशन की बारी, क्योंकि 3 साल पूरे होने को थे, नवाज शरीफ के साथ मामला हो चुके थे। फिर एक्सटेंशन की बारी आई। एक्सटेंशन की बारी आई तो फिर दोबारा से चीज़ों को सेट करने की कोशिश की गई, और फिर बाजवा साहब ने उन लोगों के, पहले तो नवाज शरीफ साहब के साथ जो लाइक माइंडेड थे और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब लोग थे, उनके साथ राह रस्म बढ़ाए। और उसके बाद फिर जब एक्सटेंशन की बारी आई तो तब उन्होंने उन लोगों से राह रस्म बढ़ाए जो इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, पीटीआई के अंदर भी, पीटीआई के बाहर भी, उसमें सहाफ़ी भी और उसमें गैर सहाफ़ी भी। उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मरासम बढ़ाए, और उन लोगों के साथ मरासम बढ़ाते बढ़ाते तो अपनी इमरान खान साहब की जहन साजी मुकम्मल तौर पे की, और इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी। अब इससे पहले, अब इमरान खान साहब के साथ मामला कहाँ ख़राब हुए वो भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के साथ मामला ख़राब हुए कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाए और उनके नॉमिनी को वज़ीर आला बनाया जाए। ये पहला तनाज़ा था। फिर जब एक्सटेंशन हो रही थी तो एक्सटेंशन में भी कुछ रुकावटें हुई, नोटिफिकेशन का इशू हुआ, मामलात, और फिर बाजवा साहब को खुद उन चीज़ों को हैंडल करना पड़ा और उन चीज़ों को सुधारना पड़ा। तो वहाँ पे भी उन पे शक किया गया और ये सारे बात। और फिर आज़म खान साहब, फिर अलीम खान नहीं बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भी तब्दील करने का कहा गया, वो भी इमरान खान साहब ने नहीं माना। ये सारी बातें होती गई। और फिर नवाज शरीफ साहब के साथ दोबारा कुर्बत कहाँ से हुई? जब आर्मी एक्ट में, और ये मैं बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी वक्त भी अपनी ज़ुबान अगर खोल देंगे, हक और सच बयान कर देंगे, तो वो पहला जो धरना लेके आए थे उसके बारे में भी उनके पास सीने में काफ़ी राज हैं। अगर वो उन्होंने राज बता दिए तो काफ़ी चीज़ें मंजर आम पे आ जाएंगी। फिर आर्मी एक्ट में तब्दीली और एक्सटेंशन और ये सारे काम, जब बिल मंजूर हुआ तो उस वक्त फिर गारंटीज दी गई थी और श्योरिटीज दी गई थी। लेकिन उसके बाद वो श्योरिटीज क्योंकि बाहर थी, इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड नहीं थे और बाकी लोग भी ऑन बोर्ड नहीं थे, वो जब नहीं पूरी हो सकी तो तब ताल्लुकात इमरान खान साहब के साथ नवाज शरीफ साहब से भी बिगड़ गए और इधर इमरान खान साहब के साथ भी बिगड़ना शुरू हो गए। जब लोग जो हैं जो प्रेशराइज किया गया और जब रुकावटें, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में रुकावटें खड़ी की गई, तो फिर इमरान खान साहब को भी कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हो गई थी। इसलिए दूसरी एक्सटेंशन तो हो गई, दूसरी एक्सटेंशन के बाद फिर अपना एक थर्ड एक्सटेंशन की बात उस वक्त से जहन में थी कि अब थर्ड एक्सटेंशन।
پھر جو ڈرائنگ روم آباد ہوا، اور ڈرائنگ روم آباد ہوا نون لیگ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے، ان دونوں کے لیے ڈرائنگ روم کے دروازے جب کھل گئے تو تب یہ تیسرا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر ایک اور، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یعنی جب چاہا نواز شریف صاحب کو ٹیکا لگا دیا، جب چاہا عمران خان صاحب کو ٹیکا لگا دیا، جب چاہا زرداری صاحب کو ٹیکا لگا دیا، جب چاہا میڈیا کو ٹیکا لگا دیا۔ تو یہ جب اتنے سارے جب اکٹھے آپس میں لوگ ہوئے تو پتہ چلا تو یہ تو سارے ہمیں ہی ٹیکے لگ رہے ہیں۔ تو پھر اس لیے اب جو ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو تو جانا ہی چاہیے، اور اس لیے ان کو جانا چاہیے۔ نئے آرمی چیف آئیں، کوئی بھی آئے، نئے آرمی چیف ہو اور وہ آ کے اپنے معاملات سنبھالیں، نئی لیڈرشپ آئے اور اپنے ادارے پہ توجہ دیں، پروفیشنل معاملات پہ توجہ دیں، کیونکہ باجوہ صاحب پالیٹکس میں اس حد تک انوالو ہو چکے ہیں، اس حد تک انوالو ہو چکے ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یوں سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی، عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی، اور شہباز شریف صاحب کے زمانے میں بھی، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہی کے پاس ہیں، اور وہ اس وقت اتنی زیادہ براہ راست کبھی بھی، اور یہ ایک اور بھی کنفرم کر دوں کہ اس کو ادارہ جاتی سطح پہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا اور سمجھا جا رہا، نہ پہلے سمجھا جاتا تھا نہ اب سمجھا جا رہا ہے، کہ اس حد تک ہمیں براہ راست انوالو ہونا چاہیے اور اس طریقے سے پبلک میں ڈسکشن ہونی چاہیے، کیونکہ اب تو وہ آپ کا حامی ہے یا مخالف ہے، وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے، جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، حامی سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں، وہ پولیٹیکل ہے نان پولیٹیکل ہے، سب کا سب، وہ صحافی ہے غیر صحافی ہے، سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک سویلین گورنمنٹ کو مفلوج نہیں کرنا چاہیے جتنا کہ پچھلے 6 سالوں میں مفلوج کیا گیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب بھی بہت آگاہ ہیں ساری سچویشن سے، عمران خان صاحب بھی آگاہ ہیں کہ ان کے ساتھ گورننس کے دوران کیا کیا مسائل ہوئے، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا ہوئے وہ بھی واقف ہیں، اور زرداری صاحب بھی واقف ہیں۔ تو زرداری صاحب چونکہ ذرا تھوڑا سا کمزور وکٹ پہ ہیں، ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، اور وہ صرف سندھ میں ان کی حالت خراب ہے، گورننس پہ توجہ نہیں دی، تو اس لیے وہ تھوڑے سے ویک پوزیشن پہ ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف اور مولانا کسی بھی صورت میں ویک پوزیشن میں نہیں ہے، ان کا ووٹ بینک موجود ہے، سیٹیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں لیکن ووٹ بینک موجود ہے، وہ پولیٹیکل فورس ہے اور بہتر پوزیشن میں ہے۔ تو بہرحال اب زرداری صاحب بھی میدان میں ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی میدان میں ہیں، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان سے جو ملاقات ہوئی ہے ڈار صاحب کی، وہ انتہائی اہم ملاقات ہے، اور وہ نواز شریف صاحب کا پیغام ہے، اور وہ آپ یوں سمجھیں کہ صدر مملکت سے تو سامنے ایک ایوان صدر نظر آ رہا تھا، لیکن وہ حقیقتاً عمران خان صاحب کے لیے ایک پیغام ہے نواز شریف صاحب کا، ایک پولیٹیکل پلیئر کا دوسرے پولیٹیکل پلیئر کے لیے۔ یہ پیغام جو ہے، یہ ملاقات دو حریفوں کے درمیان ملاقات نہیں تھی، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب اور علوی صاحب کی ملاقات دو حریفوں کے درمیان ملاقات نہیں تھی، بلکہ دو پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان ملاقات تھی، اور اسی پہ سارا کام ہو رہا ہے۔ فی الوقت آپ اتنا ہی کافی سمجھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔